رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. میرے بھائی دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ جل شانہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں ایک عظیم الشان سلسلے کے ساتھ جوڑا ہے. اور یہ وہ سلسلہ ہے یا یہ وہ رستہ ہے. فرمایا کسی کے ساتھ سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ کسی کے ساتھ سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ سب سے بڑی نیکی ہے کہ اس کو اللہ کے ساتھ جوڑ دو، اس کو اللہ کے ساتھ جوڑ دو کہ تمہارے تمام مسائل کا حل اللہ کے پاس ہے. جب تک مسلمان اس بات پر متفق تھے کہ ہمارا کاموں کو بنانے والا اللہ ہے، ہمارے نظام کو چلانے والا اللہ ہے، ہمارے مسائل حل کرنے والا اللہ ہے، تو پوری دنیا کے اندر اللہ نے مسلمانوں کو غالب کیا تھا. اور جب اللہ سے یقین ہٹ کر اسباب پر اور چیزوں پر یقین آنے لگا تو مسلمان دنیا کے اندر مغلوب ہو گیا. مسلمان دنیا کے اندر مغلوب ہو گئے. آج دنیا کے اندر جتنی بھی خرابیاں ہم دیکھتے ہیں، ان خرابیوں کی اصل وجہ یہی ہے کہ ہم اللہ سے دور ہو گئے. یقین چیزوں کا بن گیا، اللہ سے یقین ختم ہو گیا. جب یقین اللہ کا ہوگا، یعنی کہ چیزوں کا استعمال ہم چھوڑ دیں گے، لیکن چیزوں کے استعمال کے باوجود ہمارا یقین کس کا ہو؟ اللہ کا. تو ہمارا اصل مقصود کیا ہے کہ لوگوں کا تعلق اللہ سے جوڑنا، لوگوں کا تعلق اللہ سے جوڑنا، یہ اس کی محنت ہے. اب اس کے لیے رستے جدا جدا ہیں، اس کے لیے رستے جدا جدا ہیں. کوئی رستہ تصوف کا ہے، کوئی رستہ تبلیغ کا ہے، کوئی رستہ مدارس کا ہے، کوئی رستہ جہاد کا ہے، کوئی رستہ سیاست کا ہے، کوئی رستہ عملیات کا ہے. لیکن تمام سلاسل کا مقصود کیا ہے؟ کہ لوگ اللہ سے جڑ جائیں. ہوتا کیا ہے کہ ایک سلسلے میں چلنے والے لوگ دوسرے کی مخالفت کریں، اپنے سلسلے کو اعلیٰ سمجھنا. یہاں پہ ایک چیز یاد رکھیں کہ یہاں جو چیز آپ کو سمجھائی جا رہی ہے، اس کا مقصود یہ نہیں ہے کہ دوسرے غلط ہیں، بلکہ اس کا مقصود یہ ہے کہ ہمارے اندر سے یہ بات
ختم ہو جائے کہ ہم نے دوسروں کو غلط نہیں سمجھنا ہے۔ اب سوال کیا ہوتا ہے کہ جی وہ ہمیں ایسا سمجھتے ہیں تو آپ نے تو ایسا نہیں کرنا، اگر وہ سمجھتے ہیں۔ حضرت جی اکثر فرماتے ہیں ہم نے اپنوں سے لڑنا نہیں سیکھا ہے، ہم نے اپنوں سے لڑنا نہیں سیکھا۔ ہمیں کیا سکھایا گیا ہے کہ اپنوں کی ہر اچھی بری بات کو برداشت کرنا ہے۔ یہ ملک اللہ نے ہمیں دیا، یہ سلاسل اللہ نے ہمیں دیے، یہ لوگ اللہ نے ہمیں دیے، یہ ادارے اللہ نے ہمیں دیے، یہ زمین اللہ نے ہمیں دی، یہ اللہ کے احسان ہے۔ دنیا دار ہوں، دیندار ہوں، کہیں نہ کہیں یہ بات سامنے آتی ہے ہمیں اس ملک نے کیا دیا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ ہمیں اس ملک نے کیا دیا ہے۔ کامیابی ہمیں اس ملک میں نہیں ملی، اچھے لوگ ہمیں اس ملک میں نہیں ملے۔ تو پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر ہمیں ملک نے کچھ نہیں دیا تو ہم نے ملک کو کیا دیا؟ ہم نے اپنے ملک کی، ہم نے اپنے لوگوں کی اچھائی کے لیے کیا کیا ہے؟ اگر ملک سے ہمیں کچھ نہیں ملا تو ہم نے ملک کو کیا دیا؟ ہم نے اپنی عوام کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے کیا سوچا ہے؟ مجھے اچھے لوگ نہیں ملے تو میں لوگوں کے لیے اچھا بنا، میں نے لوگوں کا بھلا سوچا ہے؟ گلا کرنے والے مخلص کوئی نہیں ملا، تو اگر مخلص ملا نہیں تو کیا میں مخلص بناؤں؟ مخلص کیا ہوتا ہے؟ مخلص وہ ہوتا ہے کہ اگر جس کے ساتھ وہ مخلص ہے وہاں سے زیادتی بھی ہو، کہتے ہیں جی وہ میرے ساتھ نہیں چلتا تھا، وہ میرے ساتھ مخلص نہیں تھا اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ پھر تو بھی مطلب ہی تھا کہ جب تک وہ تمہارے ساتھ تمہارا مطلب پورا کرتا رہا تھا تو اس کے ساتھ رہا، جب اس نے چھوڑ دیا تو ہم نے بھی چھوڑ دیا۔ تو پھر اخلاص کا ایک ہوا، اخلاص والا تو یہ نہیں دیکھتا ہے کہ مجھے رسپانس اچھا مل رہا ہے یا برا مل رہا ہے، میں نے تو کرنا اللہ کے لیے، اچھا ملے یا برا ملے، کرنا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ جب کرنا ہی اللہ کے لیے ہے، جب کرنا ہی اللہ کے لیے ہے تو پھر کوئی اچھا کہے یا برا کہے میں نے تو کرنا ہے۔ پھر ملک والے ہمارے لیے اچھا سوچے یا برا سوچے، ہم نے ملک کے لیے اچھا سوچنا ہے۔ پھر دو چار چیزیں اچھی یا بری دیکھ کر اس کے بارے میں نیگیٹو ہو جانا۔ ایک بات کو سمجھے، اس حقیقت کو جان لیں، یہ میڈیا کیا ہے؟ وار ہے۔ سوشل میڈیا کیا ہے؟ وار ہے۔ چاہے وہ آپ کا واٹس ایپ ہے، انسٹاگرام ہے، فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، اس کے ذریعے سے آپ کے ذہنوں کو تبدیل کیا جاتا ہے۔ چاہے کوئی بڑی اس پر بیٹھا ہوا ہے یا اس کے چھوٹے اس پر بیٹھا ہوا ہے، آپ کو کیا دکھایا جائے گا؟ آپ کو دکھایا جائے گا کہ ایک آدمی ہے، وہ پاکستانی ہے اور اس نے جناب یہ چوریاں ہو رہی ہیں، اس کی ویڈیوز بنی ہوئی ہیں، سی سی ٹی وی فوٹیج کی آئی ہوئی۔ اب آپ اگر دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے، اب اکثر آپ لوگوں نے ویڈیوز دیکھی ہیں فیس بک وغیرہ پہ کہ چوریاں ہو رہی ہیں۔ اچھا وہ ویڈیو آج کی ہے یا 5 سال پہلے کی، کسی نے تحقیق نہیں کی، آئی آگے شیئر ہو گئی ہے۔ چوریوں کا دور جو تھا وہ اس وقت کا تھا کراچی کے اندر، خصوصاً جب MQM اور یہ چیزیں ہوئی تو وہاں کوئی آدمی نیا موبائل لینے سے گھبراتا تھا۔ کراچی والوں سے پوچھیں نا، جو ڈائریکٹ ادھر ویڈیوز میں نہیں دیکھیں، میں خود ابھی جس سے پوچھوں نا تو وہ یہاں سے بیٹھ، کراچی کے حالات بڑے خراب ہیں، کہاں سے دیکھ کے؟ نیوز دیکھ کے۔
ہم کراچی میں ٹچ موبائل لے کے ایسے گھوم رہے ہوتے ہیں رات کو 12-1 بجے تک. وہاں پہ چھوٹا موبائل رکھتے ہوئے لوگ گھبراتے تھے. تو آج بڑے کیوں رکھے ہوئے؟ وہاں گاڑی کوئی اچھی نہیں رکھتا تھا کہ گاڑی جو ہے نا وہ لے لی جائے گی، وہ کر لیا جائے گا. تو آج کیسے رکھی ہوئی ہے مہنگے موبائل. میں کراچی میں گیا، کراچی کی مارکیٹ میں، موبائل مارکیٹ میں ایسے الگ دیکھو لوگ لے رہے ہیں تو انہوں نے رکھے ہوئے ہیں. شاگرد کو چاہیے تو موبائل اس نے تو 40-50 ہزار کے موبائل اس نے لے لی، اور وہاں پہ موبائل پڑے ہوئے 1.5 2.5 3 لاکھ کے موبائل پڑے ہوئے. تو لوگوں کو اب کچھ نظر آیا ہے تو لوگ چیزیں رکھ رہے ہیں. لیکن ہم کس چیز کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ جی ہمارے ملک کے اندر چوری ہے، جس کو دیکھو وہی کی بات. لوگ چور ہوں جی، ہاں لوگ سارے چور نہیں، میں حاجی ہوں. عوام تو یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ قرآن ٹھیک نہیں ہے، عوام ساری خراب ہے، میں حاجی ہوں. یہ وہ باتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے دیکھو آپ لوگ ذکر کرتے ہو، اسی طریقے سے آپ لوگ اللہ جب کرتے ہو تو اللہ کے درمیان جب آپ بات کرتے ہیں، جو بھی بات اگر خیر کی بات کی تو خیر ہی زمانے میں آئے گی، اور شر کی بات کریں گے تو شر پھیلے گا. وہ بڑے فرماتے ہیں جس برائی کو ختم کرنا ہو اس برائی کا تذکرہ بھی چھوڑ دو. یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ جھوٹ زیادہ چل رہا ہے تو یہ نہ کہیں کہ جھوٹ نہ بولا کریں، بلکہ یہ کہیں کہ سچ بولا کریں. بات ایک ہی ہے، بات ایک ہی ہے کہ یہ کہنا کہ سچ بولا کریں، اور یہ نہ کہنا کہ جھوٹ نہ بولا کریں. یعنی جو منفی چیز ختم کرنی ہے زمانے کے اندر سے، وہ اس کا تذکرہ بھی چھوڑ دیں. یعنی یہ نہ کہیں کہ چوری مت کیا کرو، یہ کہیں کہ حلال کمایا کرو. باتیں دونوں سیم ہی ہیں. زمانے کے اندر سے اگر برائی ختم کرنی ہے تو برائی کا تذکرہ بھی چھوڑنا ہوگا. اور خیر کی باتیں جیسے میں نے اکثر عرض کی ہے کہ حضرت جی فرماتے ہیں کہ جب آپ کو زمانے میں برائیاں نظر آنے لگیں تو زمانہ برا نہیں ہے بلکہ آپ کا دل برا ہے. اور جب دل کے اندر سے لوگوں کی صفات نظر آنے لگے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا دل صاف ہو گیا. لوگوں کے اندر خوبیاں ڈھونڈیں اور لوگوں کو خوبیوں کا بتائیں، صفات بتائیں، لوگوں کے اندر صفات دیکھیں، ان کی صفات کی تعریف کریں. وہ آپ کے ساتھ جڑیں گے، وہ آپ کے ساتھ جڑیں گے تو جو کمیاں ہیں وہ انشاءاللہ صحبت کی وجہ سے اللہ دور فرما دے. ہمیں زمانے کی کمیاں نظر آتی ہیں، خوبیاں نظر نہیں آتی. خامیاں اپنی نظر آنی چاہیے، زمانے کی خوبیاں نظر آنی چاہیے. اور اللہ نے ہمیں یہ ملک دیا ہے، اللہ نے یہ اتنا خوبصورت ملک ہے، اتنا پیارا ملک ہے. ٹھیک ہے، میں یہاں پر بیٹھا ہوں، جو چیز آتی ہے بول رہا ہوں، مجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے. باہر ممالک میں چلے جاؤ، انڈیا میں چلے جاؤ یا جہاں پہ لوگ کیا کہہ دیتے ہیں، اور جی ساڑھے کو تو گورے ہی چلے. مسلمانوں سے کون اچھے ہیں؟ کیوں؟ تم یہ تو کہہ سکتے ہو اپنے حوالے سے، لیکن آپ نے سارے مسلمانوں کو ہی گندا کر دیا. مسلمانوں کے اندر کتنے بڑے بڑے ولی بیٹھے ہوئے، کتنے اچھے لوگ بیٹھے ہوئے. آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں زمانے کی خرابیوں، لیکن آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ اچھے ہیں. کیونکہ یہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ وہ کلمہ ہے جس کی وجہ سے اللہ نے مسلمان کو امتیاز پہ رکھا ہے، مسلمان کو اعلیٰ مقام پہ رکھا ہے، چاہے وہ دنیا کا معاملہ ہو چاہے وہ آخرت کا معاملہ ہو. اب یہ نہیں شیطان وسوسہ کیا ڈالتا ہے کہ وہ جو نیکیاں کریں گے ان کو اس کا کیا فائدہ ہوگا.
وہ جو نیکیاں کریں گے ان کو ان کی چیزیں اللہ دنیا میں عطا فرمائے گا، ان کے بدلے اللہ دنیا میں عطا۔ مسلمان کیوں پھنسا ہوتا ہے دنیا میں؟ مسلمان دنیا میں اس لیے پھنسا ہوتا ہے کہ مسلمان کا اللہ نے جنت میں ایک مقام رکھا ہوا ہے، جنت میں ایک مقام رکھا ہوا ہے۔ اس مقام تک پہنچانے کے لیے جب اس کی نیکیاں کم پڑ جاتی ہیں اللہ اس کو حال میں گرفتار کرتے ہیں۔ کبھی جان کی آزمائش آ جاتی ہے، کبھی مال کی آزمائش آ جاتی ہے، کبھی اولاد کی آزمائش آ جاتی ہے، لیکن اس کو اپنے آپ کو درست کرنے کی بجائے وہ زمانے کے اندر خرابی ڈھونڈنے لگتا ہے کہ زمانے کی وجہ سے میرے حالات خراب ہیں، زمانے کی وجہ سے میرے ملک کے حالات خراب ہیں۔ حالانکہ وہ اگر صفات کو دیکھے اور پھر اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ ہم سب کے گناہوں کی معافی کر دے اور ان حالات کو درست فرما دے، تو اللہ درست فرما دے، اللہ درست فرما دے گا، کیونکہ کرنا کس نے ہے؟ اللہ کی ذات نے کرنا ہے۔ اور اس میں ہر ایک چیز کو انسان کو دیکھنا چاہیے، تو پھر انسان کو سمجھ میں آئے گی کہ کتنی تبدیلیاں آ چکی ہوئی۔ آپ جو ساتھی یہاں پہ پرانے ہیں، آپ اپنی ایک جو آپ کا ایک محدود ایریا ہے نا، اس میں بندہ سوچتا ہے کہ جب یہ خانقاہ شروع ہوئی تھی ہم 2-3 بندے تھے، پہلے میں اکیلا تھا، پھر 2-3 تھے، اب سلسلے کے کم از کم 200-250 لوگ تو موجود ہیں اٹک شہر میں، اور جو لوگ ہمارے پاس ساتھ اجتماع میں جاتے ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں کہ پہلے اگر 1000-2000 تک تعداد ہوتی تھی تو اب تعداد 10,000 سے زیادہ ہو چکی ہے جو اجتماع پر آتے ہیں۔ آخری دن 10-15 ہزار سے تعداد زیادہ ہو جاتی ہے۔ تبلیغی جماعت کو لے لیں، ٹھیک ہے، اب 4 اجتماعات ہوتے ہیں سالانہ، جو رائمنڈ کا اجتماع ہوتا ہے، لیکن جگہ پھر بھی کم پڑتی ہے، لاکھوں لوگ ہو گئے، تو تبدیلی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یہ باتیں کہنا کہ جی وہ تبلیغی جماعت پہ جانے والے اتنے ہیں، عمروں پہ جانے والے اتنے ہیں، حج پہ اتنے ہیں، جھوٹ پھر بھی ہے، دھوکہ پھر بھی ہے، فلاں چیز پھر بھی ہے، فلاں چیز پھر بھی ہے، خرابیاں اس طرف زیادہ ہیں تو اس طرف سے ترقیاں بھی بڑھ رہی ہیں۔ دنیا دار لوگوں میں ہم نے ایسے لوگ دیکھے، لیکن اگر وہ کیا کہتے ہیں نا، وہ میں اس دن بھی کر رہا تھا، ہمارے والد صاحب ہمیں بچپن سے ایک چیز سکھاتے تھے کہ بیٹا جیسا تو ہوگا تجھے لوگ بھی ویسے ہی ملیں گے، تو اخلاص والا ہوگا تجھے اخلاص والے لوگوں میں لے جائے گا۔ اللہ پہ یقین، یہ نہیں آزمائش کے لیے کبھی کبھار انسان کو مطلبی اور مفاد پرست بھی ملتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زمانہ سارا ہی مطلبی۔ اللہ نے آزمانا بھی ہے نا، اللہ نے آزمانا بھی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدھ مفاد پرست مل جاتا ہے تو بس ہم کہتے ہیں ساری دنیا ہی مفاد پرست ہے۔ اخلاص والا ہو، پھر میں وہی بات کرتا ہوں نا، شیطان یہ بتاتا ہے جیسے تو مخلص ہے نا، کوئی تو دنیا تو جمع ہی کوئی نہیں، ہاں، کہ اخلاص والا یہ صرف آپ کو دکھاتا ہے کہ ایک دنیا میں سچا اگر کوئی ہے تو میں ہوں، اخلاص والا اگر کوئی ہے تو میں ہوں، دین کا کام کرنے والا کوئی ہے تو میں ہوں۔ حضرت جی فرماتے ہیں جو بکری میں زیادہ کرتی ہے چھری کے نیچے بھی وہی آتی ہے۔ کام قبول کس کا ہے کوئی نہیں جانتا، لے کون رہا ہے؟ اللہ۔ دل کی نیت کو انسان صاف رکھے اور خود کو کمزور سمجھے۔ اللہ کے پاس اعمال نہیں پہنچتے، یہ بات یاد رکھیے، اللہ کے پاس اعمال نہیں پہنچتے کہ دنیا میں کتنے لوگوں کو فرمایا کہ فاسق فاجر کی وجہ سے لوگ جنت میں جائیں گے، خود وہ دوزخ میں جائے گا۔ یعنی انسان ایک ایسا بھی ہوگا کہ جس کی وجہ سے لوگ دین میں آئیں گے اور اس کی وجہ سے لوگ جنت میں جائیں گے، خود کہاں جائے گا؟
اللہ ہمیں اس سب سے محروم نہ فرمائے اور ایسا نہ کرے۔ اب سوچنے کا مقام یہ ہے، سوچنے کا مقام یہ ہے کہ انسان یہ نہ دیکھا جائے کہ میں بہت سارے لوگوں کو دین کے اوپر لا رہا ہوں، دین کا کام کر رہا ہوں، سلسلے میں لوگوں کو لا رہا ہوں، تبلیغ میں لوگوں کو لا رہا ہوں، مدرسے میں لوگوں کو لا رہا ہوں، اور یہ جو فلاں آدمی ہے اس سلسلے میں تو ہے، دین میں تو ہے، تبلیغ میں تو ہے، مدرسے میں تو ہے، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم سلسلے میں چل رہے ہیں تو ہم کہیں تبلیغ والوں کو کون سا کام آتا ہے، مدرسے والوں کو کون سا کام آتا ہے، جہاد والوں کو کون سا کام آتا ہے، یا پھر اس لحاظ سے کہ چلو دین کا جو کام نہیں کر رہا تو ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ تو پولیس والا جی دکھا نہیں رہا ہوں، یہ تو فوج والے ہیں، نہیں فوج والوں میں بھی اب وہ جو ہے نا وہ رشوت دینی شروع۔ جب تک کسی کے بارے میں آپ دیکھ نہ لیں، سب پر فتویٰ نہ لگائیں۔ پھر فتویٰ لگانا مفتی کا کام ہے، فیصلہ کرنا قاضی کا کام ہے، جو کام ہمارا ہے نہیں اس میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور یہ باپٹا والے تو سارے جو ہیں معاذ اللہ، سوئی گیس والے تو ایسے ہیں، فلانے تو ایسے، یہ سب ہمارے ادارے ہیں، ان سب میں کام کرنے والے ہمارے بھائی ہیں۔ جس بھائی میں کوئی کمی دیکھو اس کی کمی کے لیے دعا کرو، جس ادارے میں کمی دیکھیں ان کے لیے دعا کریں، اللہ ہمیں بھی ہدایت دے اور ان کو بھی ہدایت دے۔ زمانے میں خرابیاں اس طرح سے دور ہو سکتی ہیں کہ ہم دعاؤں کا اہتمام کریں، اللہ سے مانگنے والے بنے۔ اللہ نے فرمایا تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ تو جب اللہ عطا فرمائے گا، جب اللہ عطا فرمائے گا تو پھر آپ کے ملک کو اللہ ایسے بنا دیں گے کہ جیسے اس کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ ہم میں سے سب کہتے ہیں نا کہ یہاں پہ قانون کون سا ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں کالا قانون ہے، شریعت کی الف بے کا نہیں پتہ، شریعت کی الف بے کا نہیں پتہ، اور سارے قانون کو کالا قانون کا نام دے دیا۔ جو کام علماء اور مفتیوں کا ہے، جیسے ہمارے پاس بھی صبح ہوئے کہا ہے، کہتے جی میں نہیں مانتا، میں نے کہا تیرے نہ ماننے سے شریعت تو تبدیل نہیں ہو جائے گی نا، تیرے نہ ماننے سے شریعت تبدیل ہو جائے گی۔ جب علماء اور مفتیوں نے یہ چیز پاس کی ہے، جب علماء اور مفتی اس چیز کو مانتے ہیں تو تیرے نہ ماننے سے تم کیا کہیں گے کہ شریعت نہیں ہے؟ جس چیز کو شریعت قرار دیا گیا، اجماع اور قیاس اس پر، تم کون ہو؟ پہلے جا کے دین سیکھو۔ جی آپ کہہ رہے ہیں، تو میں نے کہا جی میں نہیں کہہ رہا، شریعت نے کہا ہے، میرے پاس دلیل موجود ہے، تم دلیل لے کے آؤ۔ ہم کیا کرتے ہیں، یہ ایک نقصان ہے، ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ ایک چیز یاد رکھیں، یہ دنیا کے کسی بھی شعبے کی بات ہو، اس شعبے کے ماہر کے پاس ہے۔ دین کا کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، اس کے ماہر مفتی کے پاس جائیں۔ دین اتنا چھوٹا نہیں ہے۔ اور جی مولوی تو ہے نا، مولوی کا کام فتویٰ دینا نہیں ہے، میرا کام فتویٰ دینا نہیں ہے، تو فتویٰ لینے کے پاس کس کے پاس جائیں؟ ایک آدمی نے تخصص، حضرت فرماتے ہیں ایک آدمی نے تخصص کر لیا، وہ مفتی نہیں ہے، پھر کہتے ہیں نا میں اس نہیں مانا کہ میں اس نہیں مانا، مانو جس کی بھی، لیکن وہ اس میں ماہر ہونا ضروری ہے۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے، میچ ہو تو سارے کرکٹر ہیں، ٹھیک ہے، کوئی الیکشن کا دور ہو تو سارے سیاسی بن جاتے ہیں، کوئی اسلامی مسئلہ ہو تو سارے مفتی بن جاتے ہیں، اور کسی کے جادو جنات کا تو سارے عامل بن جاتے ہیں، جسمانی مسئلہ ہو تو سارے ڈاکٹر بن جاتے ہیں۔ اور بعض اوقات پیسے بچانے کے چکر میں ہم کسی جاہل کے پاس چلے جاتے ہیں یا کسی غیر ماہر کے پاس چلے جاتے ہیں۔ ڈاکٹری مسئلہ آ گیا ہے، 200 فالتو لگا کے ماہر ڈاکٹر کے پاس جاؤ۔
کس کے پاس جاؤ؟ ماہر ڈاکٹر کے پاس جاؤ، کیونکہ وہ آپ کو مشورہ ٹھیک دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی فیس زیادہ ہے نا، اس کو پیسے پورے مل رہے ہیں، وہ کوشش کرے گا کہ آپ کو 2-4 لوگوں سے پتہ کر لو کہ ماہر کون ہے اور دیانتدار کون ہے، یہ دونوں چیزیں دیکھ کے اس کے پاس چلیں گے۔ اسی طریقے سے اسلام کی معلومات لینی ہے، مسئلہ پوچھنا ہے، کسی مفتی کے پاس جاؤ۔ تصوف کے لیے تصوف کے ماہر کے پاس جاؤ۔ جادو جنات کے علاج کے لیے جادو جنات کے ماہر کے پاس جاؤ۔ اب مثال کے طور پر لوگ آتے ہیں نا جی یہ جو آپ تشخیص کرتے ہیں یہ علم غیب میں آتا ہے۔ جی علم غیب کیا ہوتا ہے؟ آپ علم غیب کی تعریف کر دیں، جی وہ تو نہیں پتا، تو پھر تو اعتراض کس بات پہ کر رہا ہے؟ تجھے یہ نہیں پتا کہ علم غیب ہوتا کیا؟ اگر آپ علم غیب کو یہ سمجھتے ہیں کہ دیوار کے پار کیا ہو رہا ہے، اس کو اگر آپ علم غیب کہہ رہے ہیں تو پھر بھی آپ کی بھول ہے۔ قرآن نے علم الغیب کسے کہا ہے؟ اگر تشخیص کرنے کو، بیماری کی تشخیص کرنے کو آپ علم غیب کہتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے ڈاکٹر ہیں وہ تشخیصیں کرتے ہیں آلات کے ذریعے سے، وہ سارے تو علم غیب جانتے ہیں۔ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ ایک مشین آپ لے کے جاتے ہو، زمین کے اوپر مارتے ہو، پتہ چل جاتا ہے نیچے المونیم ہے، سونا ہے، چاندی ہے۔ مشینیں ہو گئی کہ نہیں جانتے؟ تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ علم غیب جانتے ہیں۔ تو تشخیص کا مطلب علم غیب نہیں ہے، تشخیص کا مطلب علم غیب نہیں ہے۔ علم غیب کا مطلب وہ ہے جس علم کو کوئی نہیں جانتا۔ دنیا نے آج اتنی ترقی کر لی، ہم یہاں بیٹھے ہیں، امریکہ کی معلومات لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے؟ امریکہ میں اس وقت کیا ہو رہا ہے معلوم ہو سکتا ہے کیا نہیں؟ تو جس کو معلوم ہو سکتا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ علم غیب جانتا ہے۔ جنہوں نے یہ چیزیں بنائی ہیں انہوں نے کس علم سے استفادہ کیا ہے؟ ہم نے وہ علم چھوڑ دیا، انہوں نے اس سے یہ چیزیں بنائی۔